لیس فنکاری مور جانکاری، اور آج کل جانکاری کی انتہا ہوئی پڑی ہے۔ اور جانکاری یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کس نے کس کے ساتھ ہاتھ کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ دس از دی رائٹ ٹائم ٹو اسٹیپ بیک۔ تو ایک بڑے اہم وزیر نے مجھے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ وفاق اور پنجاب کے بیچ ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، السلام علیکم پائن۔ بہت مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ لیس فنکاری مور جانکاری، اور آج کل جانکاری کی انتہا ہوئی پڑی ہے۔ جانکاری ہے آئینی ترامیم سے جڑی، جانکاری ہے عمران خان جیل بیٹھے کیا بیان دے رہے ہیں، جانکاری یہ ہے کہ سسٹم پھنس گیا ہے اور کب تک چلے گا، اور جانکاری یہ ہے کہ نون لیگ کے بڑے وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ یاترا سے پہلے سر جوڑ کر بیٹھنے لگے ہیں، اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اہم فیصلہ کیا ہے؟ اور جانکاری یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کس نے کس کے ساتھ ہاتھ کیا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان اور جناب عمران خان کا ذکر۔ نون لیگ کی خبر میں نے آپ کو دینی ہے، بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ اب یہ ایک نیا بیانیہ اس واقعے کے بعد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج پٹیالہ میں جب خان صاحب سے گفتگو ہوئی صحافیوں کی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آئینی ترامیم اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ 4 امپائرز کو ملا کر ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور 3 امپائرز کو توسیع دینے کے لیے یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں۔ ان امپائرز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، اور توسیع اس لیے دی جا رہی ہے کہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دیا جا سکے۔ یہ خان صاحب نے آج بیان دیا ہے۔ تو ایک صحافی نے پوچھا کہ آئینی ترامیم کا معاملہ تو ریورس ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، یہ ترامیم لائیں گے۔ پھر حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، تو اس پر انہوں نے خاص انداز میں ایک تاثر دیتے ہوئے کہا کہ مولانا کے کردار ادا کرنے پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات آج مولانا فضل الرحمان سے پوچھی کہ جب اسد کیسر صاحب کے ہاں گئے، پہلی بار کسی کے ہاں وہ خود گئے ہیں کھانا کھانے، میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بڑا اچھا کھانا تھا، جو پشتون روایات ہیں اس کے مطابق اسد کیسر صاحب نے کھانا کیا، اور میٹھے میں حلوہ دیا، حلوے کھوئے والا حلوہ تھا، سوجی اور کھوئے کا حلوہ۔ تو وہ مولانا سے بھی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہا، میں تو کھانا کھانے آیا تھا۔ لیکن آج مولانا نے 2 باتیں واضح کیں۔ ایک تو کہا کہ ہم نے یہ جو حکومتی ترامیم کا مسودہ تھا یہ مسترد کر دیا، اور اسد کیسر سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا مل کے ہم چلیں گے۔ پھر ان کی ملاقات کے بعد محسن نقوی صاحب بھی پہنچے ہیں دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے یہاں۔ اس بیچ میں آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی انٹریاں بھی دیکھیں ٹی وی چینلز کے اوپر۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری خبر یہ ہے کہ اب اگر آئینی ترامیم آئیں تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون سے، ان کی منشا سے اور ان کی ڈیزائن کردہ ترامیم آئیں گی جو کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ حکومت کے پاس جو چانس تھا they have lost it، ان کے حصے میں صرف سبکی، ہزیمت اور تھوڑی سی بے عزتی آئی ہے۔ اب اس بے عزتی کے چکر میں، ہزیمت کے چکر میں وہ کیا بیانیہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، یہ ہے میرے آج کی ویڈیو کی سب سے اہم خبر، جس کے لیے شہباز شریف کی امریکہ یاترا سے پہلے نون لیگ کا ایک بڑا اہم اجلاس نواز شریف کی سربراہی میں ہونے جا رہا ہے۔ خیر، خان صاحب نے مزید قاضی فائزہ کا بھی ذکر کیا، حمود الرحمان کمیشن کا بھی ذکر کیا، اور پھر لاہور جلسے کی بھی بات کی۔ پہلے میں نے کہا عمران خان صاحب کی بات آپ سے پوری کر لوں۔ انہوں نے کہا لاہور کا جو جلسہ ہے وہ ہر حال میں ہوگا، پکڑ دھکڑ شروع ہوگی، عالیہ حمزہ کے گھر اور دیگر رہنماؤں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں پنجاب سرکار کی جانب سے، لیکن ان کا جی جلسہ ہم دیں گے اور ہر حال میں کریں گے۔ قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور کے جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب حکومت خود بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا مسودہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آئینی ترامیم کے مسودے پر حکومت نے گیم ڈالی ہے، یعنی تاثر یہ ملا کہ مسودہ تو نواز شریف صاحب نے بھی دیکھا ہوا، تاثر یہ ملا اعظم نذیر تاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دن پہلے ملا ہے، وزراء جو ہیں برسٹر عقیل ہوں مشیر یا برسٹر دانیال ہوں اطاعت آرڑ ہوں، وہ بھی کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہے یا اس کے پیچھے وہ کہانی ہے؟ کیا ترامیم جو منظور نہیں ہو پائیں وہ نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب سب نے مل کے نہیں ہونے دیں، یا نااہلی کی اور نالائکی کی وجہ سے ترامیم نہیں ہو سکی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ بھی سوچیں کہ باریک واردات کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک خبر دے دوں آپ کو۔ میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب
انشاءاللہ اپنی مقررہ مدت پر سبکدوش ہو رہے ہیں. میرے ویلاگ جو لوگ دیکھتے ہیں چاند دیکھ ان کو پتہ ہے وہ جا رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاملہ فہمی ہو گئی ہے، میرے خیال غلط فہمی کا شکار ہے. منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بارز بھی کھڑی ہیں، علی احمد کرد کا بیان بھی آ گیا، پی ٹی آئی بھی کھڑی ہے، دیگر لوگ بھی کھڑے ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب اگر آ گئے تو ہی ول بی ون آف دی موسٹ پاورفل چیف جسٹس، جسٹ بیکاز آف ناٹ کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں، جسٹ بیکاز کہ سرکمسٹینسز پولیٹیکل ہوں یا لیگل ہوں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیگل فریٹرنیٹی، لائرز، بارز، ہائی کورٹس ان کے ساتھ کھڑی ہیں. منصور علی شاہ صاحب اگر آ جاتے ہیں، جو کہ آنے والے ہیں، یہ آپ تیاری پکڑ لیں، تو تھنگز ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی گورنمنٹ ان پار. لارجر بینچ جس دن بن گیا دھاندلی کے اوپر، حکومت کا وجود خطرے میں ہوگا. اب اصل خبر، میں جب اسلام آباد میں تھا تو ایک حکومتی وزیر سے میری ملاقات ہوئی جس نے انہوں نے ترامیم کے حوالے سے اپنی رام کہانی سنائی. میں نے پوچھا میاں صاحب سنا ہے بڑے ناراض ہوئے ہیں، مولانا کے ہاں بھی نہیں جا سکے، بڑی سبکی ہوئی ہے، بڑے پریشان تھے. تو ان کے منہ سے نکلا ایک بڑی اہم شخصیت ہے. رات گئے، لیٹ نائٹ تھی، ادرک اور شہد پر مبنی ایک قہوہ تھا جو ہم پی رہے تھے گرم گرم. تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ میاں صاحب اندر سے تو بہت خوش ہوں گے. میں اس خبر کی کھوج میں پڑ گیا. تو آج مجھے اطلاع ملی کہ نون لیگ کی قیادت وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے پہلے لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھنے لگی ہے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور کچھ اہم فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. میں نے مزید آج دن بھر لاہور میں کچھ لیگی بزرگان جو ہیں ہم سے ہیلو ہائی کرنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے ملتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ دس از دی رائٹ ٹائم ٹو اسٹیپ بیک، دس از دی رائٹ ٹائم ٹو گین سم پاپولیرٹی، یہ کہہ کے کہ اصل میں تو ترامیم وہ لا رہے تھے، ہم تو لا ہی نہیں رہے تھے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ حکومت نے کچھ چیزیں وزراء نے کہیں ہمارے پاس مسودہ نہیں تھا. دلیل آپ پوچھیں نا اس بات کی، ہمارے پاس مسودہ نہیں تھا، مسودہ وہاں سے لایا گیا، مسودہ فلاں شخص نے تیار کیا، پیپلز پارٹی نے اس مسودے کو بہتر کیا کہ شرم کریں یہ بات تو پیش ہی نہیں کی جا سکتی، اور نمبرز پورے ہیں لیکن ترامیم نہیں ہو سکی. اجلاس مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، کابینہ اجلاس نہیں ہو سکا، نواز شریف صاحب 2 بار آئے نہیں مل سکے، مولانا سے واپس چلے گئے. تو یہ وہ دلیلیں ہیں کہ حکومت وقت کیوں چاہے گی کہ وہ اپنا پیٹ ننگا کرے اور یہ بتائے کہ ہاں بندے پورے نہیں تھے، یہ بتائے کہ مسودہ ہمارے پاس بھی نہیں تھا. اس سب کو جوڑیں جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور جو نیا بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سے نہیں بھائی یہ ہو رہا. ترامیم آپ دے رہے تھے، آپ کروا لیں، بندہ اپنا لگا لیں، ہم سپورٹ کریں گے جو بھی اگلا وزیر اعظم ہو اگر ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں البتہ ہماری حکومت ہے وہ چلتی رہے، تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں مائی باپ، اور اس بنیاد پہ ہم نعرہ تخلیق دیں گے کہ دیکھیں ہم تو تھوڑے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہے ہیں. تو نون لیگ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اس مدعے پر غور ہونے کی جانکاری ہے، کیونکہ میں اس جانکاری پہ مکمل طور پر بلیو نہیں کرتا، بٹ سم ہاؤ ہر سیاسی جماعت اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنی کھوئی ساکھ بچانے کے لیے ایسے حربے، ایسے خیالات کے اوپر سوچ بچار کرتی رہتی ہے. تو میری اطلاع یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ تجویز دی جائے گی کہ جناب علی یہ جو امینڈمنٹس جو کہیں اور سے آ رہی تھیں اس چکر میں ہم گندے ہوئے ہیں، تو اٹ از ٹائم کہ ہم سسٹم سے نکل آئیں. نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ سیاست بہتر ہو رہی ہے، اور تو اور اڈیالہ میں بھی ہیلو آئے ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جلسے کے این او سی بھی مل رہا ہے، اعظم سواتی بھی اس میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ بہتر ٹائم نہیں ہے کہ ہم مزید گندہ ہونے سے پہلے نکل آئیں کہ مائی باپ آپ خود سنبھالیں نظام کو، چاہے محسن نقوی کو لگا لیں یا کسی اور کو لگا لیں. تو یہ ایک خیال ہے جو نون لیگ کے ہاں پایا جاتا ہے. کچھ سیانے ان کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کے اٹس ٹائم ٹو اسٹیپ بیک فرام دس سسٹم ٹو ری گین سم نیریٹو اور سم پاپولیرٹی جو کہ ان کے پلے نہیں رہی، اینڈ لیٹس ورک آن پنجاب. میں نے اس بندے سے سوال کیا، میں کیا تہاڈا خیال کی کہ تسی اگر وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چھڈ دیو گے، وفاق چ حکومت چھڈ دیو گے تو اگلے تمہیں پنجاب دی حکومت کرن دیں گے. ان کا جی نمبر اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کہانی ہے اندر کی نون لیگ کی کہ نون لیگ اس بنیاد پہ اب بیانیہ بنانے کی کوشش کرے گی، کر سکتی ہے. میں اس خبر کو بائے نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں. بائی آل مینس دے گاٹ نو اسکیپ فار ناؤ. یہ خبر ہو گئی. اب 2 باتیں اور میں نے کرنی ہیں.
ایک اہم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا جی آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور آپ کی حکومت ہے وفاق میں بھی، تو یہ بتلائیے کہ وفاق اور پنجاب کے معاملات کیسے ہیں؟ تو ایک بڑے اہم وزیر نے مجھے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ وفاق اور پنجاب کے بیچ ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے اور عدم ربط ہے۔ کیا آپ نے کبھی پرائم منسٹر کو سی ایم کے ساتھ اکیلے میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی سی ایم جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان لاہور ہیں تو ان کے استقبال کے لیے جاتی ہیں؟ کیا کبھی پی ایم جب آئیں تو ان کے استقبال کے لیے جاتی ہیں؟ وہ اپنی ہی گیم میں ہیں، ان کے اپنے ہی معاملات ہیں، وہ کسی اور نہج پہ کسی اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں۔ وفاق میں جو وزراء ہیں وہ پنجاب کے معاملات کے لیے جب رابطہ کرتے ہیں تو انہیں لفٹ نہیں کروائی جاتی۔ یہ حال ہے ان کی گورننس کا اور جو رابطوں کا صورتحال ہونی چاہیے۔ اس سے کہیں بہتر تو بزدار سرکار تھی، وزیر اعظم آتے تھے ان سے ملتے تھے، وزراء بھی آتے تھے ان سے ملتے تھے، وہ بات چودھری کئی دفعہ آگے ملتے تھے، لیکن اب یہ ادر وے اراؤنڈ صورتحال ہے۔ اب آخری خبر، ترامیم والا معاملہ فی الحال بڑھ گیا ہے، اور اگر یہ آئیں تو یہ مولانا اور پیپلز پارٹی کے تعاون سے ایک بہتر فارم میں آئیں گی، تبھی مولانا ووٹ دیں گے۔ مولانا فی الحال نہ کر چکے ہیں حکومت کو، اور مولانا کو جو پیشکشیں کی گئیں 2 وفاقی وزارتیں، بلوچستان میں حکومت میں حصہ اور بلوچستان میں گورنری، وہ اس دفعہ ایسی کسی پیشکش کے اوپر ہاں کرنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے۔ مولانا کو فون بھی آئے اہم شخصیات کے، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ مولانا کو کسی غیر ملکی شخصیت کا فون نہیں آیا، فون آیا تھا ملک کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت کا، اور رابطے ہوئے شہباز، زرداری، محسن نقوی اور دیگر سے۔ لیکن مولانا یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے اب اس 6 7 8 ماہ کے دوران جو سیاسی ساکھ اپنی بنائی ہے، جو موقف اختیار کیا ہے، وہ اب وہ ضائع نہیں کر سکتے، ادروائز وہ بھی قافلے کی طرح مائنس ہو جائیں گے یا ضیاء لیگ بن جائیں گے۔ اور مولانا نے جواب دینا ہے پشتون پٹی میں جہاں ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، بلوچستان میں جہاں ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اور وہاں کا ووٹر سپورٹر پرو پی ٹی اے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے مولانا اگر معاملہ فہمی کریں گے بھی، اپوزیشن میں رہ کے اس حد تک کریں گے جو قابل قبول ہو۔ باقی آپ جتنی بھی خبریں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی تبصرے تجزیے دیکھ رہے ہیں، یہ فلمیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ حکومت وقت نے جان بوجھ کے اپنا پیٹ ننگا کیوں کیا؟ کس کو مورود الزام ٹھہرانا چاہ رہی ہے حکومت؟ اپنا پیٹ ننگا کر کے، اپنے حصے میں بیزتی لے کے کس کے اوپر مدعا ڈالنا چاہ رہی ہے حکومت؟ اور اس مدعے کی وجہ سے نون لیگ ایک بیٹھک کرنے جا رہی ہے لاہور میں کہ اگلا لاہے عمل ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں، شاید اور کاش ہم اس کے نتیجے میں ایک بیانیہ اختیار کر لیں۔ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس خبر پہ میں بلیو اس لیے نہیں کرتا کہ بڑے میاں کی صاحبزادی پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں، بڑے میاں پہلے ہی بہت کمپرومائز ہوئے ہیں، اب وہ جواز اور وہ گراؤنڈ کھو چکے ہیں کہ ان کے اندر ایک باغیانہ روپ اور باغیانہ رویہ آئے۔ یہ کہانیاں ان کے دانشور رات کی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے تو ہیں، آئیڈیا تو دیتے ہیں، لیکن عمل درآمد بڑے میاں، چھوٹے میاں اور ان کی صاحبزادی نے کرنا ہوتا ہے، اور ان کے کئی مفادات یہاں پہ پیوست ہیں اس سسٹم سے، اور جب وزارت اعلیٰ کی کرسی ملی ہو پہلی دفعہ تو کون چھوڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے who knows، شاید یہ کر گزریں۔ قاضی صاحب البتہ ہسٹری ہیں، آ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور پھر تیاری پکڑیں دما دم مست قلندر کی، کیونکہ مجھے ایک حکومتی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ اگر قائد صاحب نہ رہ سکے، جس کے امکانات کم ہیں، اور آگے اگر منصور علی شاہ صاحب، تو پھر ہمارے دن کم ہیں۔ عالمی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، ایمنسٹی کی رپورٹ بھی ہے، نومبر میں امریکہ کا الیکشن بھی ہے، تو صورتحال قابو میں نہیں رہے گی۔ رہی بات عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی، تو کل بھی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ ڈپلومیٹک حلقوں میں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے اوپر سخت تحفظات پائے جاتے ہیں، جن کا اظہار وہ حکومتی شخصیات سے ملاقات کے بیچ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔